ہمیں ایسے کھانا کھائیں جس سے لیپٹن کا سیکریشن زیادہ ہو، نہ کہ یعنی کہ انسولین کا سیکریشن زیادہ ہو. اچھا وہ کون کون سے کھانے ہیں دوبارہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کو سمجھیے، ہے نا، کہ ڈائبٹیز کا مطلب مسئلہ نہیں ہے یہ ساری اگر آپ چیزیں، تو ہارٹ کی کنڈیشن میں، ڈائبٹیز میں، اوبیسٹی میں، انفلیمیشن میں، کوالٹی آف لائف میں اتنا فرق پڑے گا آپ کا. آپ دیکھیں گے، آپ مزے کریں گے انشاءاللہ. وہ کھانے کون کون سے جس سے انسولین کا سیکریشن زیادہ ہوتا ہے؟ نمبر 1 شوگر، وہ تو ہم سب کو پتہ ہے. نمبر 2 کون سا ہے؟ ویٹ. نمبر 3 رائس. پھر باقی جتنے بھی اور چیزیں ہیں، یعنی اس میں میٹھی چیزیں جتنی بھی آتی ہیں، پھلوں کے ذریعے بھی ہیں، یہ سب چیزیں اس میں. لیکن دیکھیں ویٹ، میں آپ کو اور ایک مزیدار بات بتاؤں. ہمارے ایک پروفیسر سے جب میٹابولک ڈس آرڈرس کی ہماری کلاس چل رہی تھی امریکہ میں، تو 3 جار لے کر آئے اپنے ساتھ، گلاس کے جار تھے. 100 گرام ایک میں شوگر تھی، دوسرے میں 100 گرام رائس تھے انککڈ، اور تیسرے میں 100 گرام ویٹ فلاور تھا، آٹا. انہوں نے ہم سے یہ سوال کیا کہ اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے یا کوئی اوبیز ہے، وزن کم کرنا چاہتا ہے، تو اس میں سے کون سے کھانے اس کو چھوڑنی چاہیے، کون سی چیز چھوڑنی چاہیے؟ تو ظاہر سی بات ہے سب نے کہا شوگر، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تینوں، آلموسٹ آل سیم. آپ کو تعجب ہوگا یہ بات کہ میں کبھی یہاں لیکچر بھی دیتا ہوں ڈاکٹرس میں، اور تو اکثر جو ہے ڈاکٹرس میں سے سوال کرتے ہیں، میں سے کہتا ہوں کہ تینوں چیزیں برابر ہیں. تقریباً فرق ہے، لیکن کتنا فرق ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں 100 گرام اگر آپ شوگر لیں گے تو اس میں قریب 18 چمچ گلوکوز ہے. یعنی دیکھیں شوگر بھی کنورٹ گلوکوز میں ہوگی باڈی میں، آٹا جو ہے یہ بھی گلوکوز میں کنورٹ ہوگا، رائس بھی گلوکوز میں کنورٹ، اینڈ پروڈکٹ گلوکوز. جب آپ شوگر لیں گے یہ کنورٹ ہوگی گلوکوز میں 100 گرام، تو قریب 18 چمچ شکر بنے، 18 سے 19 بنے گی. جب آپ آٹا ہوگا تو یہ قریب 15 سے 16 چمچ، بلکہ اگر وائٹ فلاور ہے تو 17 چمچ، یعنی 16-17 چمچ شکر ہوگی. چلیں آپ 15 سے 16 مان لیے، سیف. اچھا رائس 15-16، 2 سے 3 میکسیمم 3 بلکہ 2 چمچ کا صرف فرق ہے شکر میں پیور میں اور آٹے یا چاول میں کے اندر. ہمیں معلوم ہے کہ ہم 1 چمچ، خاص طور سے اس کو ڈائبٹیز ہے، 1 چمچ چائے میں تو بیچارہ پیتا نہیں ہے، شکر ہے نا. اور وہ جو ہے اگر 100 گرام آٹے کی روٹی بنی ہوئی ہے تو اس میں 15 چمچ 16 چمچ شکر کھا رہے. اور چاول کی ایک سیشن میں ہم مثال کروں 150 گرام کے چاول ہیں، آپ سوچیں کتنے ہوں گے؟ 21 چمچ 22 چمچ 23 چمچ، کتنے ہم روٹی کھائے تھے. ڈائبٹیز ڈے پر ایک میرا لیکچر تھا، تو اس میں کسی نے مجھ سے سوال کیا، بریک میں ایک ڈاکٹر تھی، ان کے شوہر بھی ڈاکٹر ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا، بریک تھا شاید لیکچر کا ٹاپک پہلے دوسرا تھا، انہوں نے کہا میرے شوہر کو ڈائبٹیز ہے، وہ ساؤتھ انڈیا کی تھی، اور میں نے ان کو کیا کروں، ان کو تو کنٹرول بھی نہیں، یعنی آؤٹ آف کنٹرول ان کی ڈائبٹیز ہے، تو میں کیا کھاتی ہوں مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے. انہوں نے کہا ہم لوگ ساؤتھ انڈیا میں چاول کھاتے ہیں، وہ میں نے بند کر دیا، روٹی دینے شروع کر دیے ہیں. تو میں نے کہا ہول ویٹ دے رہی ہوں گی آپ؟ کیونکہ ہول ویٹ کو ایک بہت بڑی چیز سمجھ کر آدمی جو ہے نا تو سوچتا ہے کتنی بھی کھا لو ہول ویٹ ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ڈاکٹر، ہول ویٹ گھر کا بنا ہوا. میں نے کہا یہ بتائیے کتنے روٹی کھاتے ہیں؟ کہہ لیں 2 صبح کھاتے ہیں، 3 شام دوپہر کو کھاتے ہیں، اور 2 جو ہے رات کو کھاتے ہیں. چاول بالکل ہم نے بند کر دیے. تو بڑا مجھے ترس آیا ان کے اوپر. تو میں نے کہا اچھا تو ڈائبٹیز ٹھیک نہیں ہو رہی ہے؟ کہ نہیں ٹھیک نہیں. تو میں نے کہا اس انداز سے تو مجھے نہیں لگتا کہ ٹھیک ہوگی. وجہ کیا ہے؟ تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے 1 کلو آٹے میں کتنی روٹیاں بنتی ہیں، آپ بناتی ہیں خود؟ تو انہوں نے ایک انداز سے کہا شاید 16 روٹیاں بناتے ہوں گے. تو مجھے ایسا یاد نہیں ہے نمبرز. تو میں نے کہا اچھا 16 کو آپ کنورٹ کریے. 16 کا مطلب ہے شاید 70 گرام کی روٹی بنی ہوئی ہوگی، ہے نا، 70 گرام. دیکھیے میں نے آپ سے جیسے کہا 100 گرام آٹے کے اندر قریب 16 چمچ شکر، ٹھیک ہے. اب 70 گرام کے آدھے کتنے ہوگی؟ 12 چمچ، 11-12 چمچ شکر، ٹھیک ہے نا. اب وہ 7 روٹی کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، 7 روٹی کھا رہے ہیں. 70 گرام کی اگر روٹی ہے 490 گرامس ہو گئے نا، سمجھ گئے نا. آپ 400 گرام سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا. آپ 350 گرام سمجھ لیں وہ روٹی کھا رہے ہیں روزانہ، ٹھیک ہے نا. اب آپ اگر 400 گرام ہے مثال کے طور پر، آپ ملٹیپلائی کریے کتنے چمچ شکر، یعنی آرام سے اگر آپ اس کو 350 بھی مانیں 300، یعنی 50 چمچ کے شکر ہے. 45 to 50 teaspoon a day this gentleman is eating every day and he expects his sugar to go down. سمجھے نا. اتنی اگر کوئی کھا رہے ہیں
اتنی ساری چمچ شکر کے تو کیسے گلوکوز کے تو کیسے ڈائبٹیز صحیح ہوگی. اچھا لوگ پر یقین نہیں آتا کسی کو جب میں بات کر رہا ہوں. میں ان سے کہتا ہوں ابھی آپ گوگل کریے, سب کے پاس انٹرنیٹ ہے, ابھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے نا, آپ گوگل کریے ساتھ, آپ یہ ٹائپ کریے کیلریز ان 100 گرام آف ویٹ فلاور. کیلریز آپ پہلے ٹائپ کریے کیلریز ان 100 گرام آف شوگر. کیلریز آئیں گے قریب 380, 84, 86, ٹھیک ہے. پھر آپ ٹائپ کریے کیلریز ان 100 گرام آف ویٹ فلاور, ٹھیک ہے. اس میں آئیں گے قریب 320 to 340 آئیں گے. وہ اس لیے ہے کہ وہ ہول ویٹ ہے یا وائٹ فلاور ہے, اس قسم کی چیزیں آپ آئیں گی. اچھا پھر چاول میں بھی ایسی آئیں گی قریب 1 گرام میں 4 کیلریز ہوتی ہے, 1 گرام کاربوہائیڈریٹ میں 4 کیلریز ہوتی ہیں. اب آپ اس سے ڈیوائڈ کر دیجیے, آپ کو خود پتہ چلے کتنی. یعنی اگر صرف آپ یہ دیکھیں, بہت زیادہ ڈیپ میں جائیے, تھوڑا میتھمیٹکس یہاں آ گیا. آپ یہ دیکھیے کہ 100 گرام آٹے کے شکر کے اندر 380 کیلریز ہیں. تو آٹے کے اندر اگر وائٹ فلاور ہے, جو اکثر ہم لوگ وہی استعمال کرتے ہیں, تو کتنا آ گیا 340 گرام. چلیے اب ہول ویٹ بھی ہے نا. ہول ویٹ کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم کہتے ہیں ہول ویٹ کھانا. بھائی ہول ویٹ میں آپ یہ بتائیے کتنا فائبر ہے. میکسیمم 5-6% فائبر ہے نا, باقی 94% کیا ہے ابھی بھی, وہ سارا کاربوہائیڈریٹ ہے نا. اب 94 کا آپ ملٹیپلائی کر دیے, 4 سے 4 کیلری ہوتی ہیں, آپ دیکھیں کتنے ساری کیلریز نکل کر آئیں گے. تو اب یہ بڑے بڑے لوگ غلطی کرتے ہیں. میں ایک بڑی میٹنگ میں تھا, اس میں سب ڈاکٹرس تھے, اور کھانا ہم لوگوں نے کھایا. میرے برابر میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر بیٹھے تھے, تو کھانا کھا لیا, چائے کا نمبر آیا, تو انہوں نے کہا کہ مجھے شوگر فری ٹی چاہیے. تو میرے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے, میں دیکھ رہا تھا ماشاء اللہ کیا کھا رہے ہیں. تو میں نے ان کو ایسے, میں کہا ڈاکٹر صاحب کیوں, عرب تھے, میں کہا وائے, کہہ لیں وہ آئی ہیو بارڈر لائن ڈائبٹیز, یہ بارڈر لائن ڈائبٹیز ہے. اب میں نے خیر اس وقت کچھ نہیں کہا, سب لوگ بیٹھے ہوئے. تو جب باہر آئے تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کیا کر رہے ہیں, آپ نے قریب 40 چمچ شکر میرے سامنے کھائی اور آپ کو 1 چمچ جو ہے نا برداشت نہیں. تو دیکھیں ان کا سوال مجھ سے کیا تھا. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے 40 چمچ کہاں شکر کھائی. میں نے کہا آپ نے وہ مندی جو چاول بریانی تھی اور جو سیرین بریڈ ہم کھا رہے تھے, تو اس کے اندر تو ہم لوگ مجھے عادت دیکھنے بدل جاتا ہے نا, ایک ہمارا کام ہے کتنی کیلریز کس میں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے, تو اب دیکھیں ان کا ایک سوال دیکھیں. انہوں نے کہا کیا وہ لوگ اس میں شگر ڈال دیں کیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ اگر ایسی باتیں کرو گے تو آپ کے پیشنٹ کیسی باتیں کریں گے. تو نہیں, پھر میں نے ان کو سمجھایا, میں نے اس میں کیلریز ہے, یہ کاربوہائیڈریٹ ہے, کنورٹ ہوتا ہے گلوکوز کے اندر. دیکھیں تو یہ جو چیز ہیں اتنا سوچتا نہیں اصل میں آدمی, اگر سوچے تو ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر ان کے سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ ہم لوگ اتنی روٹیاں, اتنی شوگر روزانہ, یعنی 50 ایوریج چمچ, یعنی 40 سے 50 ایوریج چمچ شکر ہم لوگ روزانہ کھا رہے ہیں. تو اب بتائیے ہماری ڈائبٹیز کا کیا حال ہوگا. اچھا ایک اور میں آپ کو اور بتاؤں, یہ بہت انٹرسٹنگ ہے, اس کے اوپر بھی ڈاکٹرز کافی کبھی کبھی گھور کے دیکھتے ہیں مجھے, ٹھیک ہے. تو اس میں دیکھیں ایک وقت میں ہماری باڈی 1 ٹی اسپون شوگر ہینڈل کر سکتی ہے, اگر قریب 70 کلو کا وزن ہے کسی کا. کتنا, میں نے بولا 1 ٹی اسپون شوگر, دیٹس اٹ. اب آپ بولیں گے ہم تو اتنا سارا کھا لیتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا, کھاتے ہیں, لیکن الحمدللہ جیسے میں نے اس کے انسولین ہے, اس کا ایک نظام ہے کہ وہ ایکسٹرا کو اوپر کنورٹ کر کے فیٹ میں کنورٹ کر دے, تو وی آر پیئنگ اے کاسٹ فار دیٹ. لیکن جو ہم کھا سکتے ہیں ایک ٹائم میں وہ 1 چمچ شکر ہے. وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں. ہماری جو شوگر کا لیول نارمل کتنا ہوتا ہے, 80 ہوتا ہے نا فاسٹنگ کا, 120 ہوتا ہے نا بعد میں, چلو اس کو تھوڑا سا بڑا بھی کر سکتے ہیں, 140 بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا ایوریج نکالنا تو کتنا ہو گیا, 100 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر آف بلڈ. کلیئر, 100 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر آف بلڈ. 1 لیٹر میں کتنا ہو گیا, ڈیسی لیٹر کہتے ہیں کہ 1/10 آف اے لیٹر, یعنی 100 ملی لیٹر. اب 1 لیٹر اگر خون ہے تو اس میں 1000 ملی گرام یعنی 1 گرام. 1 لیٹر خون میں 1 گرام شکر, یہ نارمل ہے. اگر 5 لیٹر خون ہے کسی کے اندر, تو پھر 5 گرام شوگر. نارملی 5, 5.5, 6 لیٹر ایسا خون ہوتا ہے نا, 70 کلو ایسے زیادہ کچھ, تو ایوریج یہ ہے. تو اس میں ہمارا 5 گرام شوگر, کیا مطلب, اگر 5 گرام شوگر, اب 1 چمچ میں کتنا آتا ہے, 5 ملی لیٹر ہے 5 گرام. اگر ہم 5 گرام سے 2 ٹی اسپون کر دیں 10 گرام, ہماری شوگر 200 ہو جائے گی ادھر.
ہوتی نہیں ہے 200 اس لیے کہ انسولین ہے اس کو بیلنس کر دیتی ہے, لیکن وی آر پیئنگ کنٹینیوسلی پیئنگ اے کاسٹ فار دیٹ, کیونکہ ہمارے اس کو یا تو ہمارے انسولین انسینسٹیوٹی ادھر بڑھ رہی ہے سیلولر لیول پر, یا پھر ہماری فیٹ کا ایکومولیشن بڑھ رہا ہے, ٹرائگلیسرائڈس کا ایکومولیشن بڑھ رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں بہت کلیئر ہو جانی چاہیے انشاءاللہ. تو ایک وقت میں جیسے میں نے عرض کیا نا, نمبر 1 رول یہ ہے بیفور وی آر سلیکٹیو کہ ہم کیا کھائیں کیا نہ کھائیں, ایک سب سے پہلا رول کھانے کا پورشن سائز کم کر دیے. اگر اس رول کو فالو کریں آپ پورشن سائز کر کے الحمدللہ جتنی حلال اور پاک چیزیں سب کھا سکتے ہیں, لیکن کوانٹٹی کم کر دی ہے نا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر اس طرح ہماری باڈی مینیج کر دی. اچھا ایک اور بات, یہ انسولین ہے, یہ فیٹ اسٹوریج ہے, اس کا بھی کچھ نہ کچھ اللہ نے بیکار تو چیز بنائی نہیں ہے نا. ایک تو یہ کہ فوراً بیماری نہیں ہوگی اس لیے بنائی ہے. دوسرے یہ کہ اسٹوریج کا کام کرتی ہے, یعنی کہ کبھی ہمیں بعد میں انرجی کی ضرورت پڑتی ہے تو بعد میں فیٹ ہمارے پہ کنورٹ انرجی میں ہو جاتی ہے, کیٹونس میں ہو جاتی ہے, ہم اس کو انرجی کے طور پہ استعمال کر لیتے ہیں, تو اٹس اوکے. لیکن ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہو رہی ہے, یعنی صحابہ کے زمان میں ایسا ہے ٹھیک ہے, ایک لمبے لمبے سفر تھے, وہ جاتے تھے, کھانا نہیں ملتا بہت دن تک, ٹھیک ہے, لیکن الحمدللہ ابھی اس وقت کوئی ایسی چیز, ابھی کیا ہو رہا ہے کہ اوور انڈلجنس, اوور ایٹنگ, ہم بار بار کھا رہے ہیں ہے نا. تو یہ اب وہ بس ایکومولیٹ ہی ہو رہی ہے ہماری, تو بڑھتی چلی جا رہی ہے. اسی لیے یعنی 3 میں 1 آدمی خاص طور سے ویسٹرن ورلڈ میں اور گلف کنٹریز میں اوبیس ہے. اور ابھی یہ نہیں کہ صرف یہ ویسٹرن ورلڈ میں بیماری بڑھ رہی ہیں, میں آپ کو بتاؤں انڈیا اور پاکستان میں کتنی بیماری بڑھ رہی ہے. WHO کی ویب سائٹ آپ اس میں دیکھیں, انڈین سب کانٹیننٹ کے لیے خاص طور سے انڈیا کے جو بیماریاں بتائی ہیں سرپرائزنگ. ہم دیکھیں انہوں نے کہا ڈائبٹیز کیپٹل آف دا ورلڈ انڈیا بننے والا ہے, کرونک کنڈیشن انڈیا میں زیادہ ہو رہی ہے نا, اور ہارٹ ڈیزیز انڈیا میں زیادہ ہو رہی ہیں.